آج 75ویں انڈیپینڈنس منا رہے ہیں، 75ویں سالگرہ یوم آزادی کا 75واں دن منا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، مولانا سعد صاحب نے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی۔ دو قومی نظریہ تھا، ایک قومی نظریہ یہ تھا، ایک کانگریس کا تھا اور ایک مسلم لیگ کا تھا، جو بعد میں جا کے کانگریس کا جو نظریہ تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ دو قومی نظریے کے بنیاد پہ پاکستان وجود میں آیا، بلکہ ایک نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا، لیکن دو قومی نظریہ تھا کیا؟ میری معلومات کے مطابق وہ یہ کہتے تھے ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے۔ اس کو پھر علماء نے رد کیا کہ ہم ایک قوم نہیں ہو سکتے، دلائل دیے، قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے استدلال کر کے ان لوگوں کا جو ہے رد کیا کہ ہم اکٹھے رہیں۔ یہ ان کا نعرہ تھا۔ ایک نعرہ یہ تھا کہ مسلمان الگ رہیں اور ہندو الگ رہیں، یہ دوسرا نظریہ تھا، دوسرا نعرہ تھا۔ ہمارے اکابر پاکستان بننے کے مخالف مسلمانوں کو الگ رہنے کے مخالف نہیں تھے۔ سنیں عزیز طلبہ، سنیں، وہ یہ چاہتے تھے، علامہ اقبال کا شعر ہے نا جس میں وہ شاید فرماتے ہیں کہ یہ عرض وطن ہمارا، ہندوستان ہمارا، پورا ہندوستان مسلمانوں کے پاس تھا، تو اب چھوٹے سے شور شرابے کی بنیاد پہ ہم کیوں اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر کے ہندوؤں کو دے رہے ہیں؟ کیوں یہ ملک کا اپنا ٹکڑا، اپنے گھر کا ٹکڑا چھوٹے سے شور شرابے کے بدلے میں کیوں ہم ہندوؤں کو دے رہے ہیں؟ اور جب مسلمان وہاں تھے اس وقت اکثریت میں مسلمان تھے، ووٹ زیادہ کس کے تھے؟ مسلمانوں کے تھے۔ جب ہم ہندوستان میں تھے، جب ہمارا ملک ہندوستان تھا، اس وقت کیا تھا؟ اس وقت ہمارا ووٹ بینک زیادہ تھا، جو کہ ایک سازش کے تحت، عالمی قوتوں کی سازش کے تحت، یہ بات ہم آپس میں بیٹھے اس لیے کر رہے ہیں، عالمی قوتوں کی سازش کے تحت تمہارا ملک تمہارے پاس، ہمارا ملک ہمارے پاس، مسلمان الگ رہیں گے، ہندو الگ رہیں گے، ہمارا ایک ملک وجود میں آ گیا۔ سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے اکابر اور یعنی گہری نظر رکھنے والے، جغرافیائی تقسیم کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ان کو جو دل دماغ اور قوت عطا کی تھی وہ کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ وہ حضرات یہ چاہتے تھے کہ جب ہمارے مسلمانوں کا ووٹ تقسیم ہو جائے گا، جو مسلمان یہاں رہ جائیں گے ایک تو ان کے اوپر زمین تنگ کر دی جائے گی، اور جو مسلمان وہاں چلے جائیں گے، انگریز نے ایک قانون بنایا ہے کہ کلین شیو آدمی نوکری لگے گا۔ انگریز نے ایک قانون بنایا ہے، لارڈ میکالے کا، سر سید کا بنایا ہوا نظام، اس کی طاقت یہ تھی کہ کلین شیو آدمی جج بنے گا، کلین شیو آدمی پینٹ شرٹ والا آدمی جرنیل بنے گا، پینٹ شرٹ والا آدمی ڈاکخانے میں لگے گا، اور یہ کلین شیو آدمی پولیس والا بنے گا۔ داڑھی ٹوپی پگڑی والوں کا کوئی حصہ اس میں نہیں تھا۔ تو جب پاکستان بن جائے گا تو بھی حکومت داڑھی، بغیر داڑھی کے لوگ، کلین شیو والے لوگوں کے پاس ہی رہے گی، اور یہ ملا مسجد تک محدود رہے گا۔ لہٰذا پہلے تو ان کو ہندوستان سے نکال کے الگ ملک بناؤ اور کہو مسلمان ادھر آؤ، مسلمان ادھر آؤ، مسلمان ادھر آؤ۔ جب مسلمان الگ ہو جائیں پھر ان کی حکومت کسی داڑھی کٹے انگریز کے ایجنٹ، انگریز کے غلام کو دے دو۔ پھر ایک الگ ہو گئے،
یہ طاقت کمزور ہو گئی، وہ مسلمان ان کی طاقت کمزور ہو گئی، ادھر کے مسلمان ان کی حکومت ہمارے پاس، اب یہ کہاں جائے گی؟ یہ ایک عالمی سازش تھی۔ اور ہم انڈیپینڈنس مناتے ہیں، یوم آزادی مناتے ہیں، پاکستان کی ایک سالگرہ مناتے ہیں۔ جب پاکستان بن گیا اس دن سے لے کے آج تک ملا کی دوڑ مسجد تک رہی ہے۔ ایک مولوی اور ایک عالم دین مسجد کی باغ دوڑ سنبھالنے میں لگا ہوا ہے، اور پھر اس کو ایک اور نعرہ دے دیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ان مولویوں کا آپس میں لڑا دیا، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، بریلوی، شیعہ سنی، یہ فسادات کھڑے کر دے۔ جب یہ فسادات کھڑے ہوئے تو ان کا نقصان کس کو ہوا؟ امریکہ جب جنگ لڑتا ہے تو وہ جنگ اپنے ملک میں نہیں لڑتا، بلکہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جو دشمن کا گھر ہو، اسی میں جنگ لڑتا ہے، تاکہ اگر جب ہم نکلیں گے بھاگیں گے تو ملک کس کا تباہ ہوگا؟ میرے دشمن کا۔ ہمیشہ اس نے جنگ کا جو میدان بنایا ہے وہ عراق، لیبیا، شام، فلسطین، یہ کشمیر، افغانستان، یہ تمام جگہ وہ ہیں جو مسلمانوں کے گھر ہیں جہاں۔ جب اپنی دکان پہ تم لڑائی کرو گے تو کیا ہوگا؟ گاہک تم سے متنفر ہوگا نا۔ تمہاری لڑائی تمہاری دکان کے بالکل باہر ہوگی تو گاہک تمہارا کم ہوگا نا۔ تو اس لیے تمہیں اختلافات اور لڑائیوں میں الجھا دیا گیا، اور تم لڑتے رہو، حکومت وہ لوگ کرتے رہیں گے۔ مولویوں کی تقسیم کر دی، تم نے تحریک لبیک کو دینا ہے، تم نے جمعیت اہل حدیث کو دینا ہے، تم نے جمعیت علماء کو دینا ہے، تم نے راہ حق پارٹی کو دینا ہے، تم نے صدائے اسلام کو دینا ہے، تم نے پیر زبیر البری کو دینا ہے۔ کوئی ایک شہر ہے، ایک سٹی ہے، ایک علاقہ ہے، ایک ہمارا حلقہ ہے، اس ایک حلقے کے اندر 50 علماء دین کے نام پہ ووٹ مانگنے والے لوگ، 50 لوگ وہاں کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ بتائیں مذہبی ووٹ سارا تقسیم ہو گیا، اور ان کلین شیو لوگوں کا جو ووٹ ہے وہ مستحکم ہو گیا۔ وہ لوگ آج تک ہم پہ اسی لیے حکومت کر رہے ہیں کہ علماء کو متحد نہ ہو رہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہو یا اسلام کی جنگ ہو یا مذہبی قوتوں کو یکجا کرنے کی جنگ ہو یا دینی جماعتوں کو متحد کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی جنگ ہو، وہ آج بھی جمعیت علماء اسلام کے اکابرین اپنے سر لیے ہوئے ہیں۔ وہ جنگ ہمارے اکابرین لڑ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج اعتماد کی ضرورت ہے۔ وہ ہے نا جی، وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ ہیں غلام اب بھی۔ یہی حالت ہماری ہوئی پڑی ہے۔ ہمارے دل دماغ آج بھی غلامی کا یعنی وہ وقت کاٹ رہے ہیں، وہ دورانیہ چل رہا ہے، آج بھی دورانیہ چل رہا ہے۔ آزادی ہم علماء کا کیوں شوق نہیں تھا؟ آج سے پہلے علماء کیوں بہت زیادہ ذوق و شوق سے یوم آزادی نہیں مناتی؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو حقیقی آزاد تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو آج بھی غلامی کا یعنی توق ڈلے ہوئے محسوس کر رہے ہیں۔ علماء آج بھی آزاد نہیں ہیں، اور وہ لوگ آزادی مناتے ہیں۔ چلو بہرحال، جس طرح ہمارے اکابر نے کہا کہ مسجد تو بن گئی ہے، اب مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے کہ مسجد کہاں بنائیں، چھوٹی بنائیں، بڑی بنائیں، ادھر بنائیں، ادھر بنائیں کہ نہ بنائیں۔ لیکن جب مسجد بن جاتی ہے، کسی نے بنا دی، اب اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہم پاکستان کی وہ مسجد، پاکستان کو مسجد کا مقام دیتے ہیں، اس عرض وطن کو پاک سرزمین کا لقب دیتے ہیں۔ اور میرے اکابر نے یہاں تک لکھا کہ اس کے ایک چپے کی حفاظت کرتے ہوئے کسی نے جان دے دی تو وہ شہداء میں کھڑا ہوگا، وہ شہید ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے بھی، شریروں سے بھی، ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہم یقیناً حقیقی آزادی نیچے کر، جزاک اللہ شکریہ، ہم یقیناً حقیقی آزادی سے محروم ہیں، لیکن بہر صورت ہمیں ان لوگوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تیز قدموں سے چلو، تصادم سے بچو، بھیڑ میں اگر سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ وہی صورتحال ہماری۔ مولوی بیچارہ اپنی اس دھن میں تھا، حقیقت پسندی کا راگ الاپنے میں لگا ہوا تھا کہ ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہیں، اور آزادی کر کے لوگوں نے یہ الزام بھی ہمارے اوپر لگا دیا کہ یہ لوگ آزادی نہیں مناتے ہیں۔
یہ لوگ آزادی کا دن نہیں مناتے، یہ لوگ آزادی کی خوشی کا اظہار نہیں کرتے، یہ پرچم نہیں لہراتے، یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاتے۔ ہم نے کہا کہ اب ہم اس دوڑ میں بھی